السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی۔ سارے برتن ابھی دھونے والے رہتے تھے اور چائے بھی بنانی تھی۔ اوپر سے اسے اپنی سوتیلی ماں پر غصہ بھی تھا، کیونکہ انہوں نے اسے بلا وجہ پھر سے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائے جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ برتن بھی دھوئے جا رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل کی آواز نے اس کی بڑبڑاہٹ میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ دروازہ بھی اسے ہی کھولنا پڑے گا۔ وہ مہارانیاں تو اے سی والے کمرے میں پڑی آرام کر رہی ہوں گی۔ اس گھر کی ذمہ داری اس پر ہی تھی۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے لے کر بڑے سے بڑے کام وہ ہی کرتی تھی، پھر بھی اس سے کوئی خوش نہیں تھا۔ کومل اپنے منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اونچی آواز میں پوچھا کہ کون ہے، کیونکہ اسے دروازہ بجانے والے پر انتہائی غصہ آ رہا تھا۔ شاید وہ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا بھول گیا تھا۔ اس نے غصے سے پوچھا کہ کون ہے۔ کہنے لگا کہ میں ہوں شہریار آفندی۔ آواز کافی زیادہ روبدار تھی۔ کومل نے ایسا نام پہلی بار نہیں سنا تھا جو اس کے رشتہ داروں یا جان پہچان کے لوگوں میں سے ہوتا۔ اس نے کہا کہ آپ میں تمیز نہیں ہے، بیل پر ہاتھ رکھ کر ہٹانا ہی بھول گئے ہو۔ اخلاقیات کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اگر تیسری بیل پر بھی کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس پلٹ جانا چاہیے۔ کومل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ کہنے لگا کہ واپس امریکہ چلا جاؤں کیا؟ اور کومل نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا، کیونکہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اپنی سوتیلی ماں کی بات ذہن میں یاد آئی، جو کہہ رہی تھی کہ ان کی سہیلی کا بیٹا امریکہ سے آنے والا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی تیاریاں بھی گھر کے اندر ہو رہی تھیں، اور اس کی سوتیلی بہنیں کافی مہنگے مہنگے پارلر سے تیار بھی ہونے جاتی تھیں۔ آئے دن ہی فیشل کروا کر آتی تھیں، کیونکہ سنا تھا کہ وہ لڑکا بہت ہی زیادہ امیر خاندان کا ہے اور بہت ہی ہینڈسم ہے، اور کومل کے تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ اب تو اس کی سوتیلی ماں اس کی اس بات پر بھی درگت بنائے گی کہ تم نے میری سہیلی کے بیٹے کو اتنی دیر باہر کھڑے رکھا، اور ضرور شہریار شکایت بھی لگا دے گا کہ اس نے اس سے کس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کومل نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک انتہائی ہینڈسم لڑکا کھڑا تھا، سوٹ بوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سفری بیگ پکڑے ہوئے، گرمی میں پسینے سے شرابور، بار بار اپنے ماتھے کو رومال سے صاف کرتا ہوا جھنجھلایا ہوا تھا۔ کومل نے بھی اپنے دوپٹے سے اپنا پسینہ صاف کیا۔ اس نے کہا کہ جی آپ اندر آ جائیے، میں معافی چاہتی ہوں، میں ذرا کچن میں مصروف تھی، اس لیے سنائی نہیں دی۔ اور وہ کومل کی جانب دیکھ کر اسے گھورنے بھی لگا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کا مزاج بھی موسم کی طرح گرم ہے، ورنہ کبھی نہ آتا۔ اور وہ تو بالکل پریشان سی ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو وہ اس کی سوتیلی ماں کو ضرور شکایت لگائے گا کومل کی، اور وہ اسے پھر سے تانے ماریں گی۔ اس نے کہا کہ آپ اتنے گرم علاقے میں لینے آئے ہیں، وہاں ہی رہتے ہیں۔ ابے کون امریکہ جیسا ملک چھوڑ کر اتنی گرمی میں پاکستان آتا ہے؟ کومل کی زبان سے پھر پھسل گیا، کیونکہ گرمی اور پسینے میں اس کا موڈ بھی کافی زیادہ گرم ہوا پڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے جلدی اندر جانے لگی تاکہ اپنی ماں اور بہنوں کو بتا سکتی کہ امریکہ والا مہمان جس کا انہیں شدت سے انتظار ہے وہ آ چکا ہے، بالکل بن بتائے۔ وہ اسے کہنے تو والی تھی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، یوں ہی منہ اٹھا کر چلے آئے ہو۔ مگر کومل اپنے لفظوں کو اپنے دانتوں تلے دبائے ہوئے اندر جانے لگی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، اس نے اسے لاؤنج میں بیٹھنے کا کہا۔ وہ کہنے لگا ایک گلاس ٹھنڈا پانی ملے گا، بڑی شدت سے پیاس لگی ہے۔ وہ جو اوپر کمرے کی طرف بھاگی جا رہی تھی تاکہ اپنی سوتیلی ماں کو بتا سکتی کہ ان کا مہمان آ گیا ہے، ایک دم سے پلٹی کھانے لگی کہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا، پریشان نہ ہو۔
ویسے بھی آپ اتنی شدید گرمی میں باہر سے آئے ہیں، اگر ٹھنڈا گلاس پانی کا پئیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اور مجھے باتیں بھی سننا پڑیں گی کہ میرے مہمان کو آتے ساتھ ہی بیمار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اگر پیاس کی شدت سے میں مر گیا تو، اور کومل کے ماتھے پر تو بل آ گئے، بھلا پیاس کی شدت سے کون مرتا ہے۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور فریج سے یک ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی اور گلاس میں انڈیل کر اس کو پیش کر دیا۔ اس نے جیسے ہی پہلا گھونٹ بھرا، شاید اس کے گلے میں ہی اٹک گیا، کیونکہ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اس کے گلے سے اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے گلاس واپس ٹرے میں رکھ دیا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تو وہ اتنا واویلا مچائے جا رہا تھا جیسے پوری ٹینکی ہی ختم کر دے گا، مگر چند گھونٹ پی کر ہی اس نے پانی رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، اب آپ آنٹی کو بلا لیں۔ عجیب سنگ کی بندہ تھا، اگر پانی پینا ہی نہیں تھا تو اسے مشقت میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے ہی جلی کڑی بیٹھی تھی۔ وہ کومل کو سرتا پیر بغور دیکھنے لگا، شاید اسے وہ اس گھر کی ملازمہ لگی تھی، کیونکہ اس کی نظروں میں کوئی رسپیکٹ نہیں تھی۔ اس نے بھی اسے گھوری ڈالی اور اوپر کمرے میں چلی گئی، منہ میں یہی بڑبڑانے لگی کہ اب مجھے پھر سے اتنا بکھیڑا کرنا پڑے گا، اس مہمان کے لیے اتنے سارے پکوان بنانے پڑیں گے۔ اکیلے ہی یہ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے اوپر کمرے میں جا کر دروازہ بجایا اور دروازہ کھولا تو سامنے ستیلی ماں بیڈ پر براجمان کسی مہارانی کی طرح بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ناگواری سے کومل کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیوں آئی ہو، کیا کام ہے؟ ہر وقت سر پر ہی سوار رہتی ہو۔ اور اس کا دل چاہا کہ وہ بھی چند کھری کھری باتیں ہی سنا ڈالے، آخر اس کے باپ کا گھر تھا، وہ چاہے جہاں بھی جاتی، مگر وہ تو شروع سے ہی مظلوم تھی اس گھر میں۔ اس نے کہا کہ آپ کا مہمان خاص نیچے لاؤنج میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ایک دم سے چونک کر اٹھی۔ کہنے لگی کون مہمان خاص؟ کومل نے کہا وہی جو امریکہ سے آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کی سوتیلی ماں کرنٹ کھا کر بیڈ سے اٹھی، جیسے اس کے اوپر کوئی چھپکلی چڑھ گئی ہو۔ کہنے لگی ارے کم بخت، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنا خاص مہمان تم نے لاؤنج میں بٹھا دیا۔ اس نے سوچا تو کیا سر پر بٹھا لیتی، مگر اسے وہ صرف سوچ کر ہی رہ گئی۔ بولی تو بس اتنا کہ وہ ابھی ابھی تشریف لائے ہیں اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ اچھا جا اسے کوئی ٹھنڈا پلا، اتنی گرمی میں وہ اکیلا آیا ہوگا، میں ذرا مینج کر کے آتی ہوں۔ ارے جا منحوس ماری کھڑی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ اور کومل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بڑھیا کا منہ نوچ لے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خود تیار ہو کر نیچے آئے گی، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور نیچے لاؤنج میں گئی تو حیرت سے گم ہو گئی، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ایک دم اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں وہ اس کی تلخی کی وجہ سے واپس تو نہیں چلا گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی تو وہ کچن میں کھڑا فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس میں آدھا گلاس پانی کا بھر دیا تھا، اور آدھا گلاس کچن سنک کا ٹیپ کھول کر اس میں سے بھرنے لگا، جو نسبتاً بالکل گرم پانی تھا۔ اور اسے ایک دم اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے وہ پانی اس وجہ سے نہیں پیا تھا کیونکہ وہ تو یک ٹھنڈا تھا۔ اس نے کہا ارے ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے پانی مت بھریے گا، یہ پانی صرف برتن دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میں آپ کو دوسرا فلٹر والا پانی لا کر دیتی ہوں۔ وہ انتہائی شرمندگی کے عالم میں اسے وضاحت دینے لگی، اور اس نے وہی گلاس پانی کا بھرا ہوا غٹا غٹ پی لیا۔ کومل اسے منہ کھولے دیکھتی رہی۔ پانی پینے کے بعد گلاس اس نے دھو کر دھلے ہوئے برتنوں میں رکھ دیا اور اس کی طرف پلٹا۔ کہنے لگا کہ آپ کی بات صحیح تھی، اگر واقعی میں اتنی گرمی میں ٹھنڈا گلاس پانی کا پیتا تو بیمار پڑ جاتا، اور الزام شاید آپ پہ لگ جاتا ہے نا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا، اور کومل تھر تھر کانپنے لگی کہ اگر اس نے اس کی سوتیلی ماں کو شکایت لگا دی
کہ کومل نے اس کی اس طرح سے مہمان نوازی کی ہے تو وہ اس کی درگت تو پکی بنے گی۔ کومل نے کہا، دیکھیے آپ لاؤنج میں بیٹھیے، یہاں گرمی بہت ہے، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اور کیا چاہیے، میں خود آپ کو وہی چیز لا دوں گی، کیونکہ یہ میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ کہنے لگا، ارے واہ، سچ میں یہ آپ کا کام ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اگر مہمان آ بھی جائیں تو وہ خود ہی کچن میں گھس کر فریج میں سے اپنی پسند کی چیز نکال کر کھا لیتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے فریج کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی فروٹ باسکٹ پڑی تھی، جس میں سے اس نے ایک سرخ سیب نکالا اور سنگ ٹیپ کھول کر اسے اچھی طرح سے دھونے لگا۔ وہ بالکل منہ کھولے اسے حیرت حرکت کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے منع کرتی، اس نے اپنے دانت گاڑ دیے اور ایک بڑی ساری بائٹ لے کر چبانے لگا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر جیسے تسکین کی لہر دوڑ گئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور آتے ساتھ ہی کچن پر دھاوا بول دیا ہے۔ کومل نے کہا، دیکھیے مسٹر، آپ کا جو بھی نام ہے۔ کہنے لگا، جو بھی نام ہے، میرا نام شہریار افندی ہے۔ اس نے کہا، اچھا اچھا شہریار جی، آپ کے ہاں جو بھی رواج ہوتا ہوگا، مگر ہمارے ہاں مہمانوں کو لاؤنج میں بٹھا کر ان کی خاطر تواضع وہیں پر کی جاتی ہے، اس سے پہلے کہ گھر والوں سے میری اچھی خاصی درگت بنے۔ خدا کے لیے آپ کچن سے باہر تشریف لے جائیں اور لاؤنج میں بیٹھیں، مجھے اپنی خدمت کرنے کا آپ موقع تو دیں۔ کہنے لگا کہ میں آپ سے آتے ساتھ ہی اپنی خدمت کروا چکا ہوں، یک ٹھنڈا گلاس پانی کا پینے کی صورت میں، اس لیے آپ اپنی خاطرداری اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اور کومل کے ماتھے پر بشمار بل آ گئے۔ اس نے کہا، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ مجھے ٹھنڈا گلاس پانی کا دو۔ کہنے لگا کہ ہماری اصطلاح میں ٹھنڈے گلاس پانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ٹھنڈا پانی جو کہ حلق سے آرام سے اتر جائے اور روح کو سرشار کر دے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ بھی کہتی، ایک دم سے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آئی اور اس کے تو حواس کام کرنا ہی چھوڑ گئے۔ کومل نے کہا، خدا کے لیے آپ باہر تشریف لے جائیں، میں آپ سے اس بات کی معافی مانگتی ہوں، آپ کے پیر پڑتی ہوں، مجھے مزید آپ بے عزت نہ کروائیں۔ صبح سے 5 دفعہ تو میں ذلیل ہو چکی ہوں ان کے ہاتھوں۔ اور وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ سیب آدھا اس نے کھا بھی لیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا آپ اس گھر کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ کی درگت کیوں بنی ہے؟ ایک دم سے اس کے چہرے پر تشویش لاحق ہو گئی اور وہ بالکل چپ سادھے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، آپ اس کے گھر کے اصولوں سے ناواقف ہیں اور نہ ہی جانے تو بہتر ہیں۔ کہنے لگا کہ اس گھر کے ملازموں سے اتنا برا سلوک کیوں کیا جاتا ہے؟ اور کومل تو اس کی بات سن کر ایک دم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کے گندمی چہرے کے اندر سرخی کھل گئی تھی اور اس کی حد تک انسلٹ کرے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، مگر شاید قصور اس کا نہیں تھا بلکہ اس کا حلیہ بالکل نوکرانیوں جیسا ہی تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے اور وہ انہیں پلو سے صاف کرتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اس شخص کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی اور وہ ایک دم جیسے حواس باختہ سا ہو کر اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں جاتی، اس کی سوتیلی ماں لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اس کے عین سر پر کھڑا تھا۔ اس نے کہا، شہریار آپ ادھر بیٹھیے نا صوفے پر، میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے لا دیتی ہوں۔ اس کا لہجہ ایک دم سے نرم پڑ گیا تھا، مگر شہریار آگے بڑھا اور اس کی ماں سے ملنے لگا۔ کہنے لگا، آنٹی آپ کیسی ہیں؟ کومل کی ماں شکوے گلے شروع ہو گئے۔ کہنے لگی کہ ارے بیٹا، تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟
ہم تمہیں ایئرپورٹ سے ہی ریسیو کر لیتے، اتنی گرمی میں تم خوار ہو کر آئے ہو۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں آنٹی، اس میں خواری کی کیا بات ہے، میں بس آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی بلائے نے اس کے واری صدقے جائے، وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ شہریار کو بٹھانے کے بعد وہ اس کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں شرارے بھی پھوٹ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ ابھی تک یہیں کھڑی ہو جاؤ اور جا کر مہمان کی خاطرداری کرو، اس گھر کے ریت رواج سے واقف نہیں ہو کیا؟ تم بھول گئی ہو سارا کچھ؟ اور اسے دبی دبی آواز میں غرا کر بولی، اور وہ جلدی سے کچن میں بھاگ گئی۔ نہ جانے وہ اس شخص کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں سہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ سراسر غیر اور اجنبی تھا، اور اس کی انا کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ کچن میں جانے کے بعد وہ ایک دم سے بجلی کی طرح تیز ہو گئی، کیونکہ اسے ان کے بتائے ہوئے مینیو کے مطابق ساری ڈشز بنانا تھی۔ وہ امریکہ سے آیا تھا اور اسے اس کے ٹیسٹ کے مطابق ویسٹرن اور چائنیز ڈشز بنانا تھی۔ گرمی بے تحاشا تھی، بار بار پسینہ صاف کرتی وہ سب کچھ بنا رہی تھی۔ لاؤنج میں اب کہو ہنسی اور چوڑیوں کی کھنک کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کی دونوں سوتیلی بہنیں لیلا اور آئزہ بھی بن ٹھن کر اس گورے چٹے پردیسی بابو کے سامنے براجمان ہو کر کہے لگا رہی تھی، اور گلا پھاڑ پھاڑ کی پاگلوں کی طرح وہ ہنس بھی رہی تھی، اور اس کی سوتیلی ماں بھی بالکل بچپن کی سہیلیوں کی طرح اس سے بات چیت بھی کر رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑک رہی تھی، جلن سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اچانک اس کا حال گرم پتیلی کے ساتھ جا لگا، ایک دم سے کراہ کی آواز نکلی، کیونکہ اس کی سانولی کلائی ایک جگہ سے جل کر بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، اور جلن اور تکلیف سے اس کا برا حال بھی ہو رہا تھا۔ اوپر سے آنسو بھی اس کے بہے جا رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹھنڈے پانی کا گلاس اوپر ڈالا تو گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ آج پھر اس کی درگت بننے والی تھی، اور اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اگر اس کی سوتیلی ماں کو پتہ چل گیا تو وہ تو اسے مار ہی ڈالے گی۔ وہ کب سے اس کے ظلم سہتی آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ آخری بار وہ کب خوش ہوئی تھی۔ اس گھر میں اس نے سکون کا سانس کب لیا تھا؟ بچپن سے لے کر آج تک وہ ظلم اور جبر ہی تو سہتی آئی تھی۔ اس کا بخت بھی اس کے رنگ کی طرح سیاہ تھا۔ وہ سانولی سلونی سی لڑکی تھی، کیونکہ اس کا رنگ اس کی ماں پر گیا تھا، جو اس کی ہی طرح سانولی تھی۔ وہ اس کے باپ کے ظلم سہتے سہتے مر گئی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو وہ پسند نہیں تھی، کیونکہ شاید ان کا رنگ سانولا تھا اور اس کے باپ گورے چٹے تھے۔ اس کے باپ ایک بزنس مین تھے، اور انہیں اپنی سیکرٹری سے بالکل محبت بھی ہو گئی تھی، کیونکہ سیکرٹری نے ان کو اپنے حسن کا بالکل اسیر بنا لیا تھا، اور اپنی چکنی چپڑی باتوں میں اسے ایسا الجھایا کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کے پاس آنا ہی چھوڑ دیا، اور وہ سسکتے سسکتے دم توڑ گئیں۔ آج وہی سیکرٹری، جو کہ ایک معمولی ورکر تھی اور انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس کے باپ کی بیوی بن کر اس گھر پر حکمرانی کر رہی تھی، اور اس کے باپ کے دل پر بھی اب اس کی حیثیت کسی کوڑے دان کی طرح تھی، جو گھر میں بالکل فالتو ہے۔ اس کی سوتیلی ماں نے شروع سے ہی اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ اس نے کبھی بھی اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے باپ کو بھی اس کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ یہ بد زبان ہے، بد چلن ہے۔ اس کے کالج کی پڑھائی بھی اسی وجہ سے چھوٹ گئی تھی، کیونکہ اس کے باپ کو اس پر شک ہونے لگا تھا کہ شاید اس کا پرائے لڑکوں کے ساتھ افیئر ہے، حالانکہ اس نے تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی سوتیلی ماں چاہتی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں پڑھ لکھ کر اونچے اونچے گھروں میں بیاہی جائیں، اور وہ بس گھر میں ملازمہ کی طرح ہی پڑی رہے۔ اسے تو کبھی کبھی
अपने बाप पर हैरत भी होती थी कि उसका खून किस कदर सफेद पड़ गया था। अगर वो कभी उसकी तरफ मोहब्बत से देखता भी तो उसकी माँ उसे ऐसा ऐसा भड़काती थी कि उसका बाप कई कई दिनों तक उसे बुलाता नहीं था। अब वो घर की मुलाजमा बनकर रहती थी और उसकी दोनों बहनें घर में और बाहर राज करती थीं। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, मगर इतने ज्यादा पैसे भरने के बाद उनके मार्क्स काबिल कबूल आ जाते थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, उसे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था, मगर उसे 12वीं जमात के बाद घर में बिठा दिया गया और उसकी बहनें यूनिवर्सिटियों में पढ़ती थीं और साथ ही लड़कों के साथ दोस्ती भी रचाई होती थी। वो बहुत ज्यादा लिबरल और बोल्ड थी, मगर उसके बाप को उनका बोल्ड पर नजर नहीं आता था। ये उनका फैशन बन गया था। पिछले कुछ दिनों से उनके घर में काफी हलचल भी मची हुई थी। उसकी सौतेली माँ बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, कहती थी कि इसकी बचपन की सहेली का बेटा अमेरिका से आ रहा है और वो शादी भी आकर पाकिस्तान में ही करेगा, किसी भी लड़की के साथ, क्योंकि उसे घरेलू लड़की और सलीकामंद लड़की चाहिए। वो किसी अंग्रेजी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहता। इसलिए उसकी माँ उसे पाकिस्तान भेज रही है और आज वही उनके घर मेहमान बनकर आया था और उसके आने की तैयारियां 1-2 महीनों से ही जारी थी। उसकी दोनों बहनें शक्लो सूरत की अच्छी थीं और उनका रंग काफी गव्वारा था। पिछले 2 महीने उन्होंने पार्लर के इस कदर चक्कर लगाए थे कि मजीद उनका चेहरा दमक उठा था। वो अपने तीर आजमा रही थी। शहरियार अफंदी के सामने बैठे हुए अपनी चकनी चुपड़ी बातों से उसे उलझा रही थी, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक की किस्मत तो चमकने वाली थी। कोमल उनके बराबर जाने का सोच भी नहीं सकती थी, हालांकि वो भी तो इस घर की बेटी थी, मगर उसकी हैसियत बिल्कुल मुलाजमों की तरह थी। भला इसके बख्त इतने बुलंद कहाँ होने वाले थे। और शहरियार आफंदी ने तो उसे समझ भी मुलाजमा ही लिया था। ऊपर से सारा दिन किचन में जल जल कर उसका रंग सांवले से स्याह पड़ने लगा था। हालांकि वो भी अगर अपनी बहनों की तरह महंगे महंगे फैशन करवाती, बूटों कस करवाती, तो शायद पुरकशिश होती, क्योंकि उसके तीखे नकूश उनसे ज्यादा प्यारे थे। मगर उसके रंग ने स्याह बदली की तरह उसकी खूबसूरती को भी छुपा लिया था। वो रोए जा रही थी, बिलखते जा रही थी और अपना बाजू सहला रही थी। खुदा का शुक्र अदा किया था कि उसकी सौतेली माँ को पता नहीं चला कि गिलास टूट गया है, वरना वो उसकी दुर्गत बनाने में किचन में आ जाती। अचानक ही उसकी दोनों बहनें किचन में दाखिल हुईं। वो जानती थी कि वो क्या करने आई हैं। कहने लगी, कोमल सब कुछ रेडी है ना, कोई चीज बनाना रह तो नहीं गई। वो बार बार अपना पसीना साफ करती पूछने लगी, क्योंकि उनसे तो 2 मिनट भी यहाँ खड़े होना महाल हो रहा था। उसने कहा, हाँ बस डिशेज में सजाकर खाने सर्व करने ही लगी हूँ। कहने लगी, नहीं नहीं, अब तुम इधर ही रहो, हम खाना लेकर जाएंगी, क्योंकि जरूरत नहीं वहां आने की। यहीं बैठकर खाना खा लो, किसी चीज की जरूरत होगी तो हम मंगवा लेंगे, आवाज देकर उन्होंने उसे नागवारी से देखते हुए कहा और वहीं कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो सारा क्रेडिट खुद बटोरने के चक्कर में है। उन्होंने सुना था कि शहरियार अफंदी को अच्छा खाना बनाने वाली पाकिस्तानी सुघड़ लड़की चाहिए, क्योंकि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने कौन सा अपने लिए जॉब करवानी थी और अब वो शहरियार की नजरों में तमगा समेटने के चक्करों में थी। उसे भी कोई जरूरत नहीं थी क्रेडिट लेने की, इसलिए वो खामोशी से बैठी रही और वो खाना लेकर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी सौतेली माँ फुनकारते हुए किचन में दाखिल हुई। उसने अभी पहला नवाला ही भरा था। उसके आगे से ट्रे खिसकाकर परे धकेला। कहने लगी, बेशरम लड़की, तुम्हें इतनी बार समझाया था कि इसे ज्यादा मिर्चों वाले खाने नहीं बना कर देने। मैं तो पहला नवाला लेकर ही सीसी करने लगी हूँ। न जाने वो बच्चा क्या सोचेगा।
وہ پہلی بار یہاں آیا ہے اور اسے اتنا تیز مرچوں والا کھانا سرو کیا ہے، اگر تو اس نے کوئی بات کی تو تیری جان لے لوں گی۔ وہ اسے دھمکی دے کر چلی گئی اور وہ بالکل بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب تو اس کی شامت بالکل پکی ہونے والی تھی۔ وہ دعا کرنے لگی کہ شہریار اسے کچھ بھی نہ کہے، وہ بس خاموشی کے ساتھ یہ کھانا کھا لے۔ اس نے تو ایک نوالا ہی لیا تھا اور اس کے گلے میں اٹک سا گیا تھا، بھوک ہی اس کی مر گئی تھی۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے رواں دواں ہونے لگے تھے۔ اچانک ہی وہ کچن میں داخل ہوا، اس کا جسم پسینے سے مکمل بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ اتنی گرمی ہے، جہاں پر پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آؤ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا، نہیں، میری جگہ یہی ہے، میں یہی ٹھیک ہوں۔ کومل نے نخوت سے کہا تھا، اس کا گلا بار بار رند رہا تھا۔ کہنے لگا، مانا کہ تم اس گھر میں سرونٹ ہو، مگر انسان تو ہونا۔ وہ ایک دم سے اسے گھورنے لگی، وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹنے لگا۔ ویسے کھانا انتہائی ٹیسٹی تھا، میں نے آج تک ایسا کھانا نہیں کھایا۔ بڑے لمبے عرصے کے بعد مجھے اس قدر دیسی کھانا کھانے کو ملا ہے، ورنہ میں تو چائنیز کھانا کھا کھا کر اکتاسا گیا تھا۔ آنٹی کی بیٹیوں کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے، یقیناً تم نے بھی ان کی ہیلپ وغیرہ کروائی ہوگی۔ وہ بس بولے جا رہا تھا اور کومل نے کوئی وضاحت، کوئی دلیل دینا اپنے لیے ضروری بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایک دم سے وہ کچن سے جانے لگی، اس نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ وہ حیرت سے گم اس کی طرف پلٹی۔ اس نے کہا، کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ مگر وہ بغور اس کی کلائی کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر وہ جلا ہوا نشان تھا۔ کہنے لگا، ارے یار، تم نے تو اپنا ہاتھ جلا دیا، کتنی سخت دل ہو تم، کیا تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ کیسے جلا یہ ہاتھ؟ مجھے دیکھنے تو دو۔ کومل نے کہا، میں دوائی لگا لوں گی، آپ کی مہربانی، میری کلائی چھوڑ دیں۔ مگر وہ شاید چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، اسے کلائی سے پکڑے کچن سے باہر نکل آیا اور وہ عجیب طرح کی صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ اگر اس کی ماں اور بہنوں نے دیکھ لیا تو اس کی جان لے لیں گی۔ پہلے ہی اس کی زندگی اس قدر مشکل تھی۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کی ماں اور بہنوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، کہنے لگیں، ارے شہریار بیٹا، یہ تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ شہریار کہنے لگا، تو اور کہاں لے کر جاؤں؟ آنٹی دیکھیے تو صحیح، اس کی کلائی جل گئی ہے، میں بینڈیج لگا دیتا ہوں۔ لیلا، تم میرے کمرے میں جاؤ اور میرا فرسٹ ایڈ باکس تو اٹھا کر لانا۔ وہ لیلا سے بولا اور وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی اور کومل ان سب کو دیکھنے لگی۔ شہریار افندی اس کے زخم کو بغور دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ بس اوپر والی سکن جلی ہے، میں بینڈیج لگا دیتا ہوں، جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اچھا، اب رونا تو بند کرو، کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا اور وہ اسے کیا بتاتی یہ آنسو کس وجہ سے آ رہے تھے، کیونکہ آج تک اس کی اتنی پرواہ کسی نے نہیں کی تھی۔ اگر اسے بڑا سے بڑا گھاؤ بھی لگ جاتا تو وہ اسے پوچھتا تک نہیں تھا، حالانکہ اس کا سگا باپ بھی نہیں پوچھتا تھا اور یہ تو پرایا تھا۔ کومل کے رونے میں روانی آ چکی تھی۔ لیلا نہ چاہتے ہوئے بھی فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کر لے آئی اور اس نے پہلے کومل کے زخم پر مرہم لگایا اور پھر اوپر سے پٹی باندھنے لگا۔ وہ کسی پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح اسے پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتہائی تشویش تھی۔ اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر وہ باہر پھینکائے، کیونکہ شہریار افندی کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی وہ تو دیکھ چکی تھی اور وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ کومل نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس کا ارادہ صبح سے ہی کمرے سے باہر نکلنے کا تھا، کیونکہ اس سے پہلے نکلتی اس کی ماں کا غصہ اس پر نکلنا تھا۔ شہریار کو ان کے گھر آئے ہوئے 3-4 دن ہو گئے تھے اور وہ یوں گھل مل سا گیا تھا جیسے کہ اس کا اپنا گھر ہو۔
کومل زیادہ تر کچن میں رہتی تھی۔ اگر کچن کے کاموں سے جان چھوٹ جاتی تو تھوڑی دیر چھت پر چلی جاتی اور چڑیوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی جو اس کے پاپا اپنی بیٹی لیلا کے لیے لائے تھے، کیونکہ اسے پرندوں کا بہت شوق تھا۔ شوق تو کومل کو بھی بڑا تھا پرندے پالنے کا، مگر اس کے شوق پورے کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ لیلا کی چڑیوں کے ساتھ اپنے شوق پورے کرتی۔ اس کا من ہلکا ہو جاتا۔ اچانک اسے سیڑھیوں پر کوئی چڑھتا ہوا سنائی دیا۔ یقیناً وہ اس کی سوتیلی ماں ہوگی اور اسے ڈانٹنے کے لیے آئی ہوگی کسی بات پر، مگر وہ تو شہریار تھا۔ وہ کومل کے قریب آیا، کہنے لگا کہ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل ویسے کا ویسا۔ کہنے لگا تم اتنی چپ چپ کیوں رہتی ہو؟ کومل نے کہا میں کس سے باتیں کروں؟ کہنے لگا کہ تم مجھ سے باتیں کر لو، تمہاری ہوں بیز کیا ہے؟ تم اس گھر میں کب سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو اس گھر میں بچپن سے ہوں، اور وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ کہنے لگا کیا تم شروع سے ہی اس گھر میں کام کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، بچپن میں تو بہت لاڈلی تھی اپنی امی کی، وہ مجھے بالکل رانیوں کی طرح رکھتی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دکھ کس چڑیا کا نام ہوتا ہے، مگر اس کے مرنے کے بعد زندگی میرے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا برتاؤ کرنے لگی۔ سارے کھوٹے رشتوں کی اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ وہ نہ جانے کس دھن میں بولتی جا رہی تھی اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا تمہاری ماں بھی اسی گھر میں کام کرتی تھی؟ کومل نے کہا کہ نہیں، وہ اس گھر کی مالکن تھی، میرے پاپا کی پہلی بیوی، اور میں ان کی ہی بیٹی ہوں۔ اور وہ اسے یوں دیکھنے لگا جیسے اس کے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ وہ اٹھی، اس کے سامنے گئی اور کہا کہ میں لیاقت احمد کی تیسری بیٹی ہوں، کومل لیاقت۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں، بلکہ تیز سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی وہ نیچے آ گئی۔ کومل نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا۔ رات کو وہ کچن میں کھانا بنا کر جیسے ہی ان لوگوں کو سرو کرنے لگی، لیلا اور عائزہ بھی اس کے ساتھ ہی کھانا سرو کر رہی تھی اور شہریار افندی کو دکھا رہی تھی کہ یہ کھانا بھی انہوں نے بنایا ہے، کیونکہ شہریار افندی کو اس کے بنائے ہوئے کھانے بے انتہا پسند آ رہے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا بار بار اسے دیکھ رہا تھا اور گہری سوچ میں تھا۔ کومل کے پاپا بھی اس وقت گھر پر ہی تھے اور شہریار افندی سے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک وہ کھانا سرو کرنے کے بعد جب جانے لگی تو شہریار نے اسے پیچھے سے پکارا، کومل آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر تم بھی کھانا کھاؤ، آخر تم بھی تو اس گھر کی بیٹی ہو۔ شہریار افندی کی یہ بات سن کر جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا اور وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ پاپا نے کہا ہاں ہاں کومل بیٹا کدھر جا رہی ہو؟ ادھر ہمارے ساتھ بیٹھو نا۔ پاپا کو بھی آج یاد آ گیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ان کو بیٹھنا پڑا تھا۔ شہریار افندی کو کومل کے پاپا سے نارمل انداز میں باتیں کرتے دیکھا، وہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور پاپا بھی اس کو بتا رہے تھے کہ کومل بہت ہی اچھی بچی ہے، یہ سارا کھانا بھی اس نے ہی بنایا ہے۔ کہنے لگے کہ چھوٹی عمر میں اس نے اس گھر کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے سر پر اٹھا لیا تھا۔ سگی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، مگر پھر بھی اس بچی نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ اور وہ اپنے پاپا کی باتیں سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ آج تک انہوں نے اس کی کبھی تعریف نہیں کی تھی۔ شہریار بھی کہنے لگا کہ ہاں کومل واقعی قابل ستائش ہے، اس کے بنائے ہوئے کھانوں کا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں ممی کو فون کر کے بتا رہا تھا کہ اتنے عرصے بعد مجھے گھر کے کھانوں کا ذائقہ فیل ہوا ہے، اور سچ کہو تو میں بھی اپنے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش میں ہوں جو گھر دھاری بھی اچھے سے مینج کر سکے اور مجھے بھی سنبھال سکے۔ یہ کہتے ہی شہریار افندی ایک دم سے مسکرانے لگا اور وہ کومل کی طرف بس دیکھے جا رہا تھا، اور وہ تو چمچ اٹھا کر
پلیٹ میں رکھنا بھول ہی گئی تھی۔ پاپا بھی اس کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے تھے اور اس کی سوتیلی ماں اور دونوں بہنیں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں، کیونکہ وہ تو 3-4 دنوں سے شہریار کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی، اس کے ساتھ ہوٹلنگ کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی چپکی ہوئی بیٹھی تھی۔ ایک دم سے اس کی سوتیلی ماں نے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی، کہنے لگی کہ ہاں بیٹا شہریار، ہمارے گھر کی لڑکیاں بہت ہی سگڑ ہیں، اب تم لیلا اور عائزہ کو ہی دیکھ لو، جب سے تم آئے ہو نت نئے کھانے بنا بنا کر تمہیں پیش کر رہی ہیں۔ اس کی سوتیلی ماں نے ڈٹھائی سے سارا کریڈٹ اپنی بیٹیوں کو دے دیا اور شہریار مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ اس ہفتے ممی آ رہی ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ میری منگنی کر کے ہی واپس جائیں گی اور اپنی بہو کو بھی جلد از جلد ساتھ لے جائیں گی، کیونکہ وہ امریکہ میں بہت بور ہو رہی ہے۔ کھانا انتہائی تناؤ کی کیفیت میں کھایا گیا تھا۔ کومل تو فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر سوچا یقیناً مذاق کر رہا ہوگا، بھلا اس کے جیسی سانولی سلونی لڑکی اس کے ساتھ کہاں جچے گی۔ ایک ہفتے بعد ہی اس کی ممی آ گئی، وہ بہت ہی زیادہ ملنسار تھیں، کیونکہ ان کا تعلق تو پاکستان سے ہی تھا اور وہ شہریار کے بزنس اور جاب کی وجہ سے امریکہ چلی گئی تھی۔ کہنے لگیں کہ میں نے تو شہریار سے کہہ دیا ہے کہ اپنا سارا سیٹ اپ پاکستان میں ہی بنا لے، کیونکہ میں مزید پردیس نہیں کاٹ سکتی۔ وہ کومل سے بھی بہت ملنسار انداز میں ملی تھی۔ کومل نے بننے سنورنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اسے کوئی شوق تھا ادائیں دکھانے کا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنیں تو ہر حربہ استعمال کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ ان کی بیٹیوں میں سے ایک کے لیے شہریار کا رشتہ مانگ لیں، مگر جو بات اس کی مما نے کہی اسے سن کر سب کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کہنے لگی کہ میرے لیے تو تینوں بیٹیاں ہی برابر ہیں، تینوں ہی بہت ملنسار اور پیاری بچیاں ہیں، مگر میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کی پسند کے مطابق ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کروں گی۔ اور میرے بیٹے کو کومل بہت پسند آئی ہے، کیونکہ کومل شہریار کے ٹیسٹ کے عین مطابق ہے۔ اسے سادہ سی لڑکیاں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، جن کا دل بھی سادہ ہو اور وہ سیدھا دل میں اتر جائیں، اس لیے میں کومل کو منگنی کی انگوٹھی پہنا رہی ہوں۔ کسی کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اور اس کی سوتیلی ماں کا رنگ ایسے اڑا جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو یہ کیا ہو گیا ہے۔ کومل جیسی سانولی سلونی لڑکی کو اتنا خوبصورت بر مل گیا، کومل کو تو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شہریار کی مما نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دی، جو اس کے سامنے ہاتھ میں تاروں کی طرح چمکنے لگی۔ پاپا بھی اس کے لیے بہت خوش تھے، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میری کومل جیسی بیٹی کوئی بھی نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری بیٹی کی طرف سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ بہت صابر اور شاکر بیٹی ہے، شہریار کی زندگی میں 4 چاند لگا دے گی۔ اور اس کی آنکھوں سے آنسو پھل پھل بہنے لگے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے سیلاب آنے والا ہے۔ وہ ایک دم سے اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ کومل کا دل دھڑکے جا رہا تھا۔ پیار بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ مانگی دعا ایک دم سے قبولیت کا درجہ پالے۔ شہریار بھی اس کے لیے کسی بھی نہ مانگی دعا کی طرح تھا، یا بے موسم کی ہلکی پھلکی بارش کی طرح جس نے اس کی زندگی کو گلشن بنا دیا تھا۔ رات کو شہریار کومل کے پاس چھت پر آیا، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ کومل نے ریکنگ پر اپنا ہاتھ ٹکا رکھا تھا جس میں انگوٹھی کا نگینہ دمک رہا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی تھی جو کہ ان کی منگنی کی تھی۔ کومل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ آپ نے مجھے کیوں پسند کیا؟ میں کسی لحاظ سے بھی آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ کہنے لگا کیا کمی ہے تم میں؟ بس تھوڑی سی غصے والی ہو، ہر وقت غصہ تمہارے ناک پر رہتا ہے۔ اس نے اس کی ناک پر اپنی انگلی رکھی اور اس کے تن بدن میں تو جیسے جذبات سے امڑنے لگے۔
وہ اتنا خوبصورت تھا، کہنے لگا کہ کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ میں نے تم پر ترس کھا کر تمہیں اپنانے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو گئی تھی، خاص طور پر تمہاری آنکھوں سے، جن میں بہت سارے بھید چھپے ہوئے ہیں، محبت نامے چھپے ہوئے ہیں، اور میں ان محبت ناموں کو ایک ایک کر کے کھولوں گا۔ یہ کہتے ہی ساتھ اس نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اس کی محبت کی حدت سے کومل کے اندر ایک عجیب سی تپش پیدا ہونے لگی، اور یہ تپش اسے مزہ دے رہی تھی، کیونکہ زندگی اب خوبصورت بن گئی تھی، شہریار افندی کی سنگت میں آ کر۔